السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی ترجمہ و تفسیر آیت نمبر 8 تا 20 تک۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سوچتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، جان لو وہی ہے خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ الا انہم ہم السفہاء، جان لو وہی بے وقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشیوں میں، اور اسی حالت میں ہیں کہ وہ عقل ان کی اندھے ہیں عقل کے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی ہیں جنہوں نے مول لے لی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ وہ راہ پانے والے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں، اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم
فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے میںہ پڑ رہا ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی، انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے تو اللہ لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالا تر ہونے کے بیان کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے ہے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا مندرجہ انکار کرتے تھے۔ ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہ تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس میں ان کے دعوی ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کا یہ دعویٰ محض فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا گیا کہ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بے وقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکے فریب سے بالا تر ہیں۔ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکہ فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکہ فریب کا وبال دنیا و آخرت میں خود انہیں پڑتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ وہ مرض اور بیماری کی اس حالت و کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں، اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت و ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کی اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسانی کے امراض اخلاق انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا ہے جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے
پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض ہے اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسرے دنیا کے ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرأت نہ ہونا، یہ دوسری بنایت ہے جو روح کا بہت بڑا مرض ہے اور نفاق کا جسمانی مرض ہے۔ اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ غدود رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے۔ شب و روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد اور اصلاح زبانی داموں پر دائر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چوڑا ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے وہ فساد ہی ہے، تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ ناس سے مراد باتفاق مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پہ باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا، اور صحیح ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ساتویں آیت میں منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض تمسخر اور استہزاء کے لیے یعنی ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں۔ آٹھویں آیت میں ان کے اس احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود بے وقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے استہزاء کا سامان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا، پھر دفعتاً پکڑ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا
اس لیے اس عمل کو بھی استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ 9ویں آیت میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو پہلے ہی سے مبتلا تھے۔ پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت کا نام دے کر یہ بتلایا کہ ان لوگوں کا بیوپار کبھی سلیقہ نہ آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر کو خرید لیا۔ آخری 4 آیتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں دے کر اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا ہے کہ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئی کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے۔ ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان و اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر دنیاوی اغراض سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیتی تھی۔ اسی طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے۔ اسی مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں اور بینائی و شنوائی کی طاقتیں بھی سلب کر سکتے ہیں۔ یہ 13 آیتیں منافقین کے حال و مثال پر مشتمل ہیں۔ ان میں بہت سے احکام و مسائل اور اہم ہدایات بھی ہیں۔ اس معاملے میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا 2 طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کی اصطلاح میں ملحد ہے اور حدیث شریف میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قصہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ حضرت امام مالک نے شرح بخاری سے نقل کیا کہ بعد زمانہ نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے کہ جس کو پہچانا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ آیت مذکورہ میں غور کرنے سے ایمان و اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اس کے بالمقابل کفر کی بھی، کیونکہ ان آیات میں منافقین کی طرف سے ایمان کا دعویٰ ہے آمنا باللہ میں، اور قرآن کریم کی طرف سے ان کے اس دعوے کا غلط ہونا وما ہم بمؤمنین میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ جن منافقین کا حال قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے وہ اصل میں یہودی تھے اور اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لانا یہود کے مذہب میں بھی ثابت اور مسلم ہے، اور جو چیز ان کے عقیدے میں نہیں تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا،
اس کو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف 2 چیزیں ذکر کی: ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، جس میں ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، پھر قرآن کریم میں ان کو جھوٹا قرار دینا اور ان کے ایمان کا انکار کرنا کس بنا پر ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی منمانی صورتوں میں خدا تعالیٰ یا آخرت کا اقرار کر لینا ایمان نہیں۔ یوں تو مشرکین بھی کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور سب سے بڑا قادر مطلق مانتے ہیں، اور مشرکین ہندوستان تو پورے کا نام دے کر قیامت کا ایک نمونہ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن کی نظر میں یہ ایمان نہیں، بلکہ صرف وہ ایمان معتبر ہے جو اس کی بتلائی ہوئی تمام صفات کے ساتھ ہو، اور آخرت پر ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حالات و اوصاف کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، کیونکہ ایک طرف تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں بھی یہ غلط اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد کچھ بھی کرتی رہے، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، ان سے آخرت میں کوئی باس پرس نہ ہوگی، اور کچھ عذاب ہو بھی تو بہت معمولی ہوگا۔ اسی لیے قرآنی اصطلاح کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں غلط اور جھوٹ ہوا۔ قرآن کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے جس کا ذکر اوپر سورہ بقرہ کی 13ویں آیت میں آیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ صحیح یا غلط کے جانچنے کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے، جو اس کے مطابق نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآنی عقیدے کا مفہوم قرآنی تصریح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قرار دے کر یہ کہے کہ میں تو اس عقیدے کو مانتا ہوں، تو یہ ماننا شرعاً معتبر نہیں۔ جیسا کہ آج کل قادیانی اگر وہ کہتا ہے کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، مگر اس عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان سے بالکل مختلف تحریف کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے لیے جگہ نکالتے ہیں، قرآن کریم کی اس تصریح کے مطابق وہ اسی کے مستحق ہیں، ان کو ما ہم بمؤمنین کہا جائے گا، یعنی وہ ہرگز مومن نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز روزے میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ حدیث فقہ کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ اہل قبیلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب بھی آیت مذکورہ کے تحت میں یہ متعین ہو گیا کہ اہل قبلہ سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر نہیں، ورنہ یہ منافقین بھی تو قبلے کی طرف سے سب مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، مگر یہ صرف روئے قبلہ نماز پڑھنا ان کے ایمان کے لیے اس بنا پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح تمام ضروریات دین پر نہیں تھا۔ یہاں منافقین کے قول آمنا باللہ وبالیوم الآخر میں غور کیجئے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنی دانست میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ دعوی ایمان کے لیے صرف اللہ
اور روز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان بالرسل کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی اور گھنونی چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی خواہ کافر فاسق ہو جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات بھی ہے کہ ان کا دعویٰ ایمان باللہ و بالیوم الآخر بھی قرآنی اصطلاح کے خلاف ہونے کی وجہ سے نتیجتاً جھوٹ ثابت ہوا۔ آیت مذکورہ میں منافقین کا ایک حال یہ بتلایا، یخادعون اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، حالانکہ گروہ منافقین میں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا قصد رکھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دے سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینے کے قصد سے شنی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں اس کو اللہ کو دھوکہ دینا قرار دے کر یہ بتا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسے اللہ جل شان کی شان میں گستاخی جرم ہے۔ آیت مذکورہ میں منافقین کے عذاب علیم کی وجہ بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا ہے، حالانکہ ان کے کفر و نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد، ان کے خلاف سازشیں بھی بڑے جرائم تھے، مگر عذاب علیم کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر و نفاق کی بڑھی ہوئی ہے مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح ارشاد فرمایا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے کہ جب کوئی ان منافقین سے یہ کہتا کہ اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ بڑے زوراور اور تاکید سے کہتے تھے، انما نحن مصلحون۔ اس میں لفظ انما جو حصر و انحصار کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی وجہ سے معنی اس جملے کے یہ ہیں کہ ہم تو مصلح ہی ہیں، یعنی ہمارے لیے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا، الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہی ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ منافقین کی حرکات حقیقتہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے کا سبب تھیں، دوسری بات یہ کہ منافقین فتنہ و فساد پھیلانے کی نیت اور قصد سے یہ کام نہ کرتے تھے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ و فساد ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی تصریح ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ سے معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ و فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل و غارت گری، چوری، دھوکہ فریبی، اغوا، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر و فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی ان سے بچتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں
اور انسانوں کی اخلاقی گروٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اسی لیے بڑی زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اس بات کیا۔ مگر نفاق اور کینہ و حسد اور اس کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر بھی اتر آتا ہے جو کبھی کسی بھلے مانس سے متصور نہیں ہوتے۔ اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کھو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ فساد بھی ایسا عظیم جو نہ درندے جانوروں سے متوقع ہو، نہ ڈاکوؤں اور چوروں سے، کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، مگر قانون تو انسان ہی جاری کرتے ہیں۔ جب انسان نہ رہا تو قانون کی جوگت نہ بنے گی۔ اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں ہر شخص، ہر محکمہ اور ہر ادارے میں دیکھا جاتا ہے۔ آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، تعلیم و تعلم کے اداروں کا جال گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار گرم ہے، تنقید قانون کے بے شمار ادارے اربوں روپے کے خرچ سے قائم ہیں، دفتری انتظامات کی بھول بھلتیاں ہیں، مگر جرائم اور فتنہ فساد روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ وجہ اس کے سوا نہیں کہ کوئی قانون خودکار مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس فساد کا علاج نہ قانون سے ہو سکتا ہے، نہ حکومت اور محکموں کے چکر سے۔ اسی لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام توجہ اس پر مرکوز فرمائی ہے کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیں تو پھر فساد و جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ پولیس کی زیادہ ضرورت رہتی، نہ عدالتوں کے اس پھیلاؤ کی جو دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اور جب تک دنیا کے جس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایت پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے وہ امن و امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کے بعد متوقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب و کتاب کی فکر۔ اس کے بغیر کوئی قانون و دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ اور یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باگ ہے، وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے سے نئے انتظامات کو تو سوچتے ہیں، مگر اس روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں بلکہ اس کو قتل کرنے کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہی سامنے آتا رہتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کھلے طور پر فساد مچانے والے چوروں، غارت گروں کا علاج سہل ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ برہنگ اصلاح ہوتا ہے۔ وہ کوئی دلچسپ دل فریب اصلاحی اسکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور خالص ذاتی اغراض فاسدہ کو اصلاح کا رنگ دے کر انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حق تعالیٰ سبحانہ نے جہاں فساد سے روکا، اسی کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔
جس میں اشارہ فرما دیا کہ فساد و فلاح کی اصلاح کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو دلوں کے حال اور نیتوں سے بھی واقف ہیں اور ہر عمل کے خواص و نتائج کو بھی جانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ اصلاح ہوگی یا فساد ہوگا۔ اسی لیے اصلاح کے لیے صرف نیت اصلاح کافی نہیں، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کے قصد سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا اثر فتنہ و فساد ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔